اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر شیاطین کو قید کرا ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے اس مہینے کا ادب کریں، احترام کریں اور اپنے اس رمضان کو اللہ کے احکام کے مطابق گزار۔ فرض کیوں کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے والے بن جاؤ۔ روزہ ایک پریکٹس ہے، ایک جد و جہد ہے، ایک کوشش ہے۔ کوشش کس چیز کی؟ کہ بندہ اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارے۔ صوم کا معنی ہے رک جانا۔ حلال مشروب سامنے پڑا ہے، حلال کھانا سامنے پڑا ہے، حلال رشتہ بیوی کا موجود ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں تو ان سے رک جانا۔ تو رب فرماتا ہے کہ جب حلال چیز تو میرے حکم کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا تو حرام چیز کو کیسے استعمال کو؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تو جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا، برائی نہیں چھوڑ سکتا، غیبت نہیں چھوڑ سکتا، تو تیرے بھوکے اور پیاسے رہنے کی رب کو ضرورت نہیں، کیونکہ تو روزے کا مقصد سمجھا ہی نہیں۔ روزے کا مقصد یہ ہے اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارنا، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، یا حسد سے بچنا، حرام کمائی سے بچنا، حرام مال اکٹھا کرنے سے بچنا، رشوت سے بچنا، ظلم کرنے سے بچنا، کیونکہ روزہ فرض اس لیے کیا گیا تھا لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تم اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والے بن جاؤ۔ اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ رمضان کیسے گزارنا ہے تو میں اس کو مشورہ دوں گا کہ رمضان میں کم از کم ایک دفعہ قرآن پاک مکمل اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، کم از کم ایک دفعہ قرآن پاک مکمل پڑھیں۔ رمضان میں 30 دن ہے، اور اگر بندہ روزانہ 1 گھنٹے میں 1 سپارہ پڑھے تو 30 دنوں کے اندر ہمارا قرآن پاک یہ مکمل ہو جائے گا۔ اور یہ وہی قرآن پاک ہے کہ جس کے متعلق میرا رب فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کے مہینے میں ہی ہم نے اتارا۔ اور اگر اسی قرآن کو ہم گھر میں پڑھیں گے اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اسی قرآن کو گھر میں پڑھیں گے اللہ کی برکتیں آئیں گی، اسی قرآن کو گھر میں پڑھیں گے گھر میں کوئی پریشانی ہوگی وہ دور ہو جائے گی، گھر میں کوئی بیماری ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو چھونا بھی عبادت ہے، اس کو پکڑنا بھی عبادت ہے، اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے۔ تو اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے اس کی برکت سے ہمارا گھر بھی روشن ہو جائے گا اور ہمارا دل بھی روشن ہو جائے گا۔ اور دوسری بات، روزانہ کم از کم 12 منٹ ہم نبی علیہ السلام پر درود پڑھیں۔ کوئی پوچھے کہ روزے کو کیسے گزاریں تو میں کہوں گا جس طرح رب کا حکم مان کر ہم کھانے سے رکتے ہیں، ہم پانی سے رکتے ہیں، تو اسی طرح رب کا حکم مان کر ہمیں چاہیے ہم غیبت سے رکیں، ہم حسد سے رکیں، ہم غیبت سے رکیں، ہم چغلی سے رکیں، ہم جھوٹ سے رکیں، ان کاموں سے رکیں جن کاموں سے رکنے کا رب نے ہمیں حکم دیا ہے۔ حرام مال اکٹھا کرنے سے رکیں، ہم جو ہے وہ حرام روزی سے رکیں، ہم کسی پر ظلم کرنے سے رکیں، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانے سے رکیں، کیونکہ روزہ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون۔